مدینہ کا آسمان اس رات نور سے بھرا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں کا ہلکا سا جھونکا محسوس ہو رہا تھا اور چاند کی روشنی پورے عالم میں سکون پھیلا رہی تھی۔ لیکن اس سکون کے پردے کے پیچھے ایک اجنبی کا سایہ تھا جو دھیرے دھیرے اپنے قدم اس خزانے کی طرف آگے بڑھا رہا تھا۔ جب اسلام کا نظام پورے مدینہ منورہ میں پھیل رہا تھا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مال و دولت سے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کروایا، جسے ضرورت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ اس زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کے لیے اس کو ایک خاص کمرے میں رکھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی نگہبانی کا ذمہ اپنے عزیز صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک ایسے شخص تھے جنہیں علم اور حفظ حدیث میں ایک خاص مقام حاصل تھا، اور آج رات وہ اپنے نبی کی امانت کی حفاظت کر رہے تھے۔ رات کے گھنٹے آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کبھی اٹھ کر خزانے کے دروازے تک جاتے، کبھی اندر گھوم کر دیکھتے کہ کہیں کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی۔ اس چاندنی رات میں چاروں اور بہت سکون تھا، لیکن اس سکون کے پردے کے پیچھے ایک اجنبی کا سایہ چھپا ہوا تھا جو دھیرے دھیرے اس خزانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ آج رات وہ ایک ایسی مخلوق سے رابطہ کریں گے جو ہماری طرح انسان نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کی نظروں سے بچتا ہوا وہ سایہ خزانے کے کمرے تک پہنچ گیا اور اس مال میں سے کچھ چیزیں اٹھانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے فوراً پکڑ لیا اور فرمایا، رک جا، تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا اور کہا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت غریب ہوں، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، اسی لیے میں چوری کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کا دل اس کی مجبوری دیکھ کر پگھل گیا اور انہوں نے اس چور کو جانے دیا۔ صبح ہوئی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ نے ان سے پوچھا، ابو ہریرہ، کل رات تمہارے پاس کون آیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے سارا واقعہ بتایا۔ نبی کریم نے مسکرا کر فرمایا، وہ تم سے جھوٹ کہہ رہا تھا، وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ اگلی رات حضرت ابو ہریرہ اور ہوشیار رہے۔ رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا، وہ آدمی پھر سے آیا۔ ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور فرمایا، آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پھر گھبرا کر گڑ گڑانے لگا اور اس نے کہا، مجھے اس دفعہ معاف کر دو، میں پھر کبھی یہاں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے دل میں سوچا، شاید یہ سچ کہہ رہا ہے، اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے ان سے پوچھا، ابو ہریرہ، کیا وہ شخص آج رات دوبارہ آیا تھا؟ ابو ہریرہ، کیا وہ شخص کل رات دوبارہ آیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، جی ہاں رسول اللہ، اور وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے کہ وہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ تیسری رات ابو ہریرہ بہت ہوشیار رہے۔ جیسے ہی وہ آدمی وہاں آیا، حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور فرمایا، اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس دفعہ اس آدمی نے ایک بات سچ کہی۔ اس نے کہا، میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تجھے ہمیشہ کام آئے گی۔ اگر تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے حفاظت عطا فرمائے گا اور رات بھر شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا، یہ تو ایک بہت سچی بات کہہ کر گیا ہے، اور اسے جانے دیا۔ اگلی صبح حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پورا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ابو ہریرہ، اس بار اس نے تجھ سے جھوٹ نہیں سچ کہا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔